Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے اور آئندہ کل انشاءاللہ العزیز عاشوراء کا مقدس دن آنے والا ہے. ایسے تو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے بعض ایام کو دوسرے ایام پر خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام بھی مقرر فرمائے ہیں. محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے. خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن. یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کے روزے رکھنے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، عاشوراء کے روزے رکھنے کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پچھلے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی بیان فرمائی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہوئی کہ اس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس اور حرمت والا بن گیا. یہ بات درست نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ دن مقدس اور حرمت والا سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بھی بیان فرمائے تھے، اور قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا. جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا. لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت، عاشوراء کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ایسے دن میں شہادت عطا فرمائی جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے، کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس دن کا کیا مرتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عاشورہ کا دن تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تو یہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ بات لوگوں میں مشہور ہے لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش ہیں۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر دریا کے پاس آ پہنچا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارے، جس کے نتیجے میں دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو ابھی دریا کے اندر داخل ہو گیا، دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں پیش آنے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے اللہ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہے اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لے، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی سوچ سے، ہمارے اور آپ کے عقل سے یہ بات بہت بعید ہے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ احادیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے 1 سال گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو آپ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کے دن آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا،
اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے اس بات پر عمل کیا اور عاشورہ کے روزہ رکھنے میں 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزہ رکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزہ رکھنے کی تھی، اس لیے خواہش کی تکمیل میں بہتر یہی ہے کہ ایک روزہ ملا کر 2 روزہ رکھا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں اور آپ کو ایک سبق اور ملتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ یہ عبادت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ دین کے کام میں تھی، روزہ رکھنے میں تھی، ثواب کے کام میں تھی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کو دین دیا ہے وہ سارے ادیان سے، سارے دین سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر اور باطن بھی غیر مسلموں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ ان کا طرز عمل، ان کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کی عبادتیں، اس کے اخلاق، ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ احادیث میں ہمیں اور آپ کو یہ احکام جا بجا ملیں گے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکین جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن الگ رکھو۔ جب عبادت کے اندر، بندگی اور نیکی کے کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو اگر مسلمان دوسرے کاموں میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ کتنی بری بات ہوگی۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی اقتدا کرے گا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ قیامت کے دن اسی قوم کے اندر داخل ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے ہی مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا۔ وہ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر رکھی۔ ان کی طرح لباس پہن رہے ہیں، ان کی طرح کھاتے ہیں، ان کی طرح پیتے ہیں، ان کی طرح زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ زندگی کے ہر کام میں ہم نے ان کی نقالی کو اپنا فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ تصور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو غیر مسلموں کی نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقالی کو اپنا فیشن بنائیں، اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا زیور بنائیں، اور ان لوگوں کی نقالی مت کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو تمہیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی نقالی کر کے آخر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت والا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن و سنت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہیں پکایا گیا تو عاشورے کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، اور نہ تابعین نے اور نہ بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہے۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود اور کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ ہاں، ایک ضعیف اور کمزور حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے اہل و عیال میں سے ہیں، مثال کے طور پر اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازمین وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں اچھا اور عمدہ کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگوں نے دوسرے اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن و سنت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس مہینے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گڑھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جو حسین کو مانتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماتم جائز نہیں، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تعزیہ نام کی کوئی بلا اسلام میں نہیں ہوتی، شریعت میں نہیں ہوتی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی نے فرمایا تھا انا بریء ممن سلق وخرق وحلق، جو انسان بھی شور مچائے، گریبان چاک کرے، بال بودے، سینہ کوبی کرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں، تعزیوں میں اور ان کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو بدعت ہیں اور اسلام کے شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم نے تو صاف طور پر ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے لیے دعا کرنے میں اور اس کی طرف رجوع کرنے میں صرف کرو، اور ان لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو عاشورہ کی حرمت اور فضیلت سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔